پوائنٹ کو لوگ پکڑتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اتنی حد پار کر کے جو مولانا منظور مینگل صاحب نے گالیاں دی تھی، اس کے باوجود مولانا طارق جمیل صاحب ان کے ہاں کیوں گیا ہے؟ اور یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ میں نے تمنیل پر بھی میں لکھ چکا ہوں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ علماء دیوبند کبھی بھی یہ اپنے دماغ میں یہ پوائنٹ رکھ دو کہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتے ہیں، اور ان سارے علماء میں اگر آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی لا کے رکھتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ یہاں پر یہ ضرور کہتا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی جتنے بیانات ہیں اس میں آپ کو ایک چیز نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے اخلاق کو کلیئر رکھو، اپنے انداز کو، اپنے زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں کی طرح زندگی گزارنا سیکھو۔ اپنے اخلاق ایک بہت بڑی پوائنٹ ہے۔ تو اخلاق سے یہ ثابت ہوا مولانا طارق جمیل کے اس بیان، یہاں پر مولانا منظور مینگل کے پاس جا کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی بیانات تھے وہ اب جا کے اپنے جگہ پر ٹیک کر کے اس نے دکھا دیا ہے۔ ویسے تو ہم بہت سارے دیکھتے ہیں، اس سے پچھلے اگر آپ ویڈیوز میں دیکھو تو لوگوں کا یہی چیز تنقید ہوا نظر آتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو خود جو ہے وہ خودکشیوں پر بیان کرتے تھے، اس کے بیٹے نے خودکشی کر دی۔ تو یہ سب کچھ کون لوگ کرتا ہے میں آپ کو وہ بھی واضح طور پہ بتا دوں، اور اس کے بعد یہ پوائنٹ ختم کرتے ہیں کہ مولانا منظور کے ہاں یہ کیوں گیا۔ تو لوگوں کا دماغ ایسا ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹی سی پوائنٹ پکڑتے ہیں کہ مثلا اگر یہ مولانا طارق جمیل صاحب پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں تو یہاں پر یہ جتنی بھی باتیں کرے گی وہ صرف پی ٹی آئی کی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر مولانا منظور مینگل صاحب جے یو آئی کا سپورٹر ہے اور وہ کچھ بھی بولتا ہے تو وہ سب کچھ جے یو آئی کے لیے نہیں ہوتا ہے، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی۔ تو آپ لوگ اس چیز پر آ کر جو ہے نا وہ علماء کو کیا کرتے ہو، پارٹیوں میں تقسیم کرتے ہو، جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب ایک دیوبندی عالم ہے اور مولانا منظور مینگل صاحب بھی ایک دیوبندی عالم ہے۔ یہ اگر پارٹیوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کو جتنا بھی برا بلا کہے، میرا اور دیکھنے والے آپ کا تنقید نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ میرا کسی سے لڑائی ہوگی یا میں کسی کو گالی دوں گا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ میں واسطہ ہی ختم کر دوں، اس کو دیوبند سے نکال دوں یا اس کو کافر قرار دے دوں۔ کچھ لوگوں کا یہ تنقید تھا جو کہ میں نے صاف کر دیا ہے کہ مولانا طارق جمیل اور مولانا منظور اس سمے جتنے بھی علماء ہیں وہ اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بول دیا اب ملیں گے نہیں، ملیں گے ضرور، اور ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ان سے جو میسیجز ہمیں ملتے ہیں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اگر یہ لوگ بیچ میں اپنے آپ کے بیچ میں لڑیں گے اور اپنے آپ ایک دوسرے ساتھ ایسے لڑیں گے کہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں میسیج کہاں سے ملے گا؟ یہ دین کی خطرناک اور بہترین باتیں جو ہے بڑی بڑی موٹی یہ ہم تک کیسے پہنچے گی؟ تو سوشل میڈیا پہ علماء کا آنا بھی درست ہے اور ان کے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا بھی درست ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ تنقید کرنے والے لوگ جو ہے ان کو اس چیز کا علم کبھی بھی نہیں مل سکتا کہ یہ آخر ہوتا کیا ہے، اس لیے ان کو سیاسی پارٹیوں میں نہیں دھکیلو۔ اگر آپ ان کو اس طرف دھکیلتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے آپ کا یہی تنقید ہوگا، آپ کمنٹ سیکشن وغیرہ وغیرہ جگہوں پہ ایسی ویڈیوز بھی بنائیں گے اور تنقید بھی کریں گے۔ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے صبر کو، اس کے اخلاق کو، جو کہ اس نے ثابت کر کے یہاں پر دکھا دیا ہے کہ اتنا بہترین اخلاق والا انسان اتنا برا بلا سننے کے بعد بھی اس کے محفل میں چلا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے یہ دنیا کو دکھایا ہوا ہے کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھو، کبھی کسی کے لیے حسد نہیں رکھو، کبھی کسی کے خلاف نہیں جاؤ۔ اور تبلیغ کا سب سے پوائنٹ والی بات یہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب رات کو آپ سوتے ہو تو سب کو معاف کر کے سو۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب تو تبلیغ کے بڑے درجے پر ہے، تو جب وہ بندہ کسی کو معاف نہیں کر کے سوئے گا تو پھر ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ تو اس لیے وہ بہت ساری باتیں جو کہ ان کے ذہن میں ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پھر وہاں جاتے ہیں جہاں پر ہماری امید بھی نہیں ہوتی۔ باقی یہی ہماری ویڈیو تھی، اس کے بارے میں آپ جو بھی اپنی رائے دیں کمنٹ سیکشن میں، ہم آپ کو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ نیکسٹ ٹائم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اوکے بھائی، اللہ حافظ۔